السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سر سید احمد خان کے سفر نامے مسافران لندن کے حوالے سے اور شبلی نعمانی کے سفرنامہ روم و مصر و شام کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مسافران لندن کس کا مشہور سفر نامہ ہے؟ جواب ہے مسافران لندن سر سید احمد خان کا مشہور سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مسافران لندن کس اخبار میں قسط وار شائع ہوتا تھا؟ جواب ہے مسافران لندن علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں قسط وار شائع ہوتا تھا۔ اگلا سوال ہے، مسافران لندن کب سے کب تک کی درمیانی مدت میں شائع ہوا؟ جواب ہے مسافران لندن علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں 30 اپریل 1869 سے 11 مارچ 1870 تک کی درمیانی مدت میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے سفر نامے کا نام مسافران لندن کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے سر سید کے سفر نامے کا نام مسافران لندن خود سر سید نے تجویز کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مسافران لندن کو کس نے مرتب کیا تھا؟ جواب ہے مسافران لندن کو شیخ اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مسافران لندن پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہے مسافران لندن پہلی بار کتابی شکل میں 1961 میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن کتنی قسطوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے سر سید کا سفر نامہ 12 قسطوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، اس سفر نامہ کا خوابناک انداز ہمیں چند بہترین سفر ناموں کی یاد دلاتا ہے۔ سفر نامہ مسافران لندن کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ جواب ہے سفر نامہ مسافران لندن کے بارے میں یہ رائے اخبار سینٹ جیمز کی ہے، جو کہ 31 اکتوبر 1880 میں نکلتا تھا۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام کس کے سفر نامے کا نام ہے؟ جواب ہے سفر نامہ روم و مصر و شام علامہ شبلی نعمانی کے سفر نامے کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہے سفر نامہ روم و مصر و شام پہلی بار 1894 میں مطبع مفید عام آگرہ سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی کس سن میں روم، مصر اور شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ جواب ہے شبلی 1892 میں روم، مصر اور شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے کب اور کس کی فرمائش پر سفر نامہ لکھنا شروع کیا تھا؟ جواب ہے شبلی نے 1893 میں اپنے بزرگوں اور دوستوں کی فرمائش پر سفر نامہ لکھنا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے اپنی کس تصنیف میں ترکی، شام اور مصر کے مسلمانوں کی علمی، تعلیمی، اخلاقی اور تمدنی حالات اور دیگر وقائع سفر اور حوادث سیاحت تفصیل سے بیان کی ہے؟ جواب ہے شبلی نے اپنی تصنیف سفر نامہ روم و مصر و شام میں ترکی،
شام اور مصر کے مسلمانوں کے علمی، تعلیمی، اخلاقی اور تمدنی حالات اور دیگر وقائع سفر اور حوادث سیاحت تفصیل سے بیان کی ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام کی ابتدا میں کس کا لکھا ہوا دیباچہ ہے؟ جواب ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام کی ابتدا میں علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا دیباچہ ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔